لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. درود پڑھیے محمد وآل محمد. بس عزیزان، یہ بزم اہل بیت کے زیر اہتمام اور خود ذوات اہل بیت کے زیر انتظام جو سلسلہ مجالس تھا، آج اس کی آخری نشست ہے. ہماری گفتگو خود اہل بیت کی بزم کے حوالے سے تھی کہ جو اہل بیت کی گیدرنگ ہے، جو اہل بیت کی کمپنی ہے، جو اہل بیت کی مجلس ہے، اس کی کیا خاصیتیں ہیں، اس کے کیا کمالات ہیں. ہم نے بیان کیا جو اب تک ایک تو رنگ و بو ہے، حال و ہوائے محفل جو بعد میں بھی ساتھ چلے گی، فیض عام محفل جو بعد میں ساتھ چلے گی. اور آج ایک اور خاص طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس فرش ازا کی فضیلت یہ ہے جو دنیا کے کسی مکتب میں نہیں ہے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ایجوکیشن کی بات ہو اور وہاں انٹر ہونے والوں کا کوئی ایجوکیشنل ٹیسٹ نہ ہو. ساتھ رہیے گا. پرائمری اسکول میں جانا ہے بچے کو تو پرائمری کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی ایلیجیبلٹی پتا چلے گا کہ وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. سیکنڈری میں جانا ہے اور پھر کسی سلیکٹیو گروپ میں جانا ہے. ساتھ رہیے گا. میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنی قدر پہچانیں. کسی سلیکٹیو بزم میں جانا ہے، الیکٹیو بزم کی بات نہیں ہو رہی. جہاں سلیکٹیو لوگوں کی بات ہو، الیکٹیو لوگوں کی بات نہ ہو. صحیح ہے؟ ایسی محفل میں، ایسی جگہ میں جانے کے لیے صرف دو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو آنے والا ہے وہ خلوص کے ساتھ آ رہا، اور اس کے بعد
کا جو جس حیثیت سے آئے گا وہ اپنا اسی طرح لے کر جائے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دنیا میں آپ کسی اوپن ایئر میں جاتے ہیں، کسی اوپن ایئر نیچرل ریزرو میں جاتے ہیں. کسی نیچرل ریزرو میں جانے کے لیے، کسی بھی نیچرل پوائنٹ پہ جانے کے لیے آپ کے اندر کوئی ایلیجبلٹی نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک ہے، آپ اگر کسی سرفنگ کلب میں جائیں گے تو وہاں کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، بولنگ کلب میں، کرکٹ کلب میں، اور کسی بھی جہاں بھی نیچرل کوئی چیز ہوگی تو وہاں پر آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا ہے، کہا تم آ جاؤ بس. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بزم اہل بیت کی کہ یہاں پر فطرت انسانی سے گفتگو ہوتی ہے. یہاں فطرت انسانی سے بات ہوتی ہے، یہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے. اس لیے یہاں آنے والے کے لیے انسان ہونے کی تو شرط ہے. اب وہ کسی بھی درجہ ایمان پر ہو، وہ خود اپنے حساب سے کسب کر کے جائے گا. وہ کسی بھی درجہ علم پر ہو، وہ اپنے حساب سے سمجھ کر جائے گا. اور میں آج سے پہلے جب یہاں آیا تھا 2015 میں، طلبے بھائی، بات اس وقت ہو رہی تھی کہ بچوں کو جو لانے کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ he will not understand Urdu, he will not understand English, he will not understand the terms and soz and salam and noha. This is none of your business. Your duty is to bring him here in this atmosphere. That's it. When devices will get close to the routers, they will update. You don't need to know and go in deep. آپ کو نہ پتا چلے کہ 14 اور 14.2 میں کیا فرق ہے، لیکن فرق پڑ جاتا ہے. سب کو تھوڑی پتا چلتا ہے. اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی کمپیٹیبلٹی میچ ہونی چاہیے. اور کمپیٹیبلٹی کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا تھا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. یہ کمپیٹیبلٹی ہے کہ تجھ سے وہی محبت کرے گا جو ولادت میں طاہر ہوگا، پاکیزہ ہوگا. اور اگر یہاں تک بھی بات نہ سمجھ آئے، مولا ہم سب کو روزہ اربعین ہے، زیارت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرمائے. جب روزہ حسین پر جائیں تو میں دروازے پر جب وارد ہوں گے، قبہ حسین میں ورودی در کے اوپر لکھا ہوا ہے، احب اللہ من احب الحسین. اللہ اکبر. احب اللہ من احب الحسین. جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. کلیہ ہے، فارمولا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ ایک جملہ. اور اگر زیادہ دقیق ترجمہ کروں میں اپنے عزیزوں کے لیے تو حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ صرف اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. لیکن بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا میں یہاں منطق کے کلی جزئی سمجھا سکتا ہوں یا نہیں. صیغہ ہے، جملہ ہے، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ، انشاءاللہ آئندہ کبھی. آج خالی یہ سمجھ لیں کہ دو طرفہ نہیں ہے. حسین جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ایک بات ہے. نہیں، دوسرا اللہ اس سے، اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرے. اللہ صرف اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اور پھر خدا اس رابطے کو دو طرفہ کر دیتا ہے ایک مقام پہ آ کر، اور کہلواتا اپنے حبیب سے ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد ان سے کہہ دو کہ یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہمارے دل میں خدا بستا ہے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی نہیں چاہیے، ولی نہیں چاہیے، حدیث نہیں چاہیے، عالم نہیں چاہیے، مجتہد نہیں چاہیے. ہم اللہ والے لوگ ہیں، اللہ سے ہم نے لو لگائی ہوئی ہے، اللہ کا نور ہمارے دل میں اتر آتا ہے، وہی ہماری ہدایت کرتا ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے، وہی مکاشفہ کرواتا ہے. یہ
خیال نہیں ہے، یہ چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. اپڈیٹ کر رہا ہوں آپ کو جلدی جلدی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے. جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے، خدا ہماری ہدایت کر رہا ہے، خدا سارے کام کر رہا ہے، ہمیں تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا پیغمبر سے کہلواتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر محبت خدا سے ہے تو فالو محمد کو کرنا ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنا تمام ذریعہ ہدایت محمد کے ہاتھوں میں دے دیا. آپ نے ترکیب پہ غور نہیں کیا. خدا نے اپنا تمام ذریعہ ہدایت محمد کے ہاتھوں میں دے دیا. ایک جز فاطمہ کی شکل میں آیا جسے کوثر کہا، ایک جز علی بن ابی طالب کی شکل میں آیا جسے ولی کہا، اور یہ ایک بحر عصمت تھا، ایک بحر امامت تھا. جب ان کا التقاء ہوا تو مرج البحرین یلتقیان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. درود پر یہ بحر عصمت و معرفت جب مل کے آگے بڑھتے ہیں تو ان سے جو گوہر بنتے ہیں، گوہر بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، قرآن نے اس لیے لولو و مرجان کہا ہے، اس لیے میں جرات کر رہا ہوں، ورنہ لولو و مرجان کی کیا حیثیت کہ انہیں حسن و حسین سے تشبیہ دی جائے. یقین کریں ان کی کیا حیثیت جو حسن و حسین سے تشبیہ دی جائے. ابھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، کسی مومن نے سچے موتی جو ہے وہ علم میں لگا کر اور لا کر امام کی زری پہ چڑھائے ہیں. کہا ٹھیک ہے، اس سے حسین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. موتیوں کی قیمت بڑھ گئی. موتیوں کی قیمت، جب تک گلاب شاخ پہ رہتا ہے صرف گلاب رہتا ہے، اگر وہی آ کر تابوت سے مس ہو جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس گلاب کو، اس فلاور کو، اس روز کو پلانٹ سے لے کر تابوت تک آنے کے لیے اپنی زندگی کے دن کم کرنے پڑتے. کاش آپ سمجھ جائیں، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اگر زندگی کم بھی کرنی پڑ جائے تو راضی ہو جانا، تو بھی راضی ہو جانا. طول عمر، لمبی عمر پانا کمال نہیں ہے، با ارزش رہنا کمال ہے، با قیمت رہنا کمال ہے. اگر قیمت رہے تو ایک شب میں حر علیہ السلام بن جاتا ہے. اور وہ مکتب حرساز حسین بند تھوڑی ہوا ہے. آج بھی 21 ملین لوگ اس دروازے پہ کھڑے ہیں اور طلب کر رہے ہیں حسین حر بنا دے، لیکن خدا جانے ان 21 ملین میں سے 313 بھی حر بن پائیں گے یا نہیں. اللہ اکبر. اب عدد کی بات آپ نے شروع کی ہے تو یاد رکھیے گا یہ عدد، خدا جانے 313 بھی اس میں حر بن پائیں گے یا نہیں. حر یعنی آزاد، آزاد یعنی جو کسی طرح کے ٹریپ میں نہ آئے. اب یہاں بات آ گئی تو میرے عزیز نوجوان بیٹے، کل میں نے مثال دی تھی ایک نئے فون کی، جو اب میں بار بار کہتا رہوں گا تو کہیں گے مولانا ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک نئی ڈیوائس آئی ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کو دوبارہ اس ماحول میں لانے کے لیے. آپ گھر سے باہر نکلے، دوست اس ڈیوائس کی بات کر رہا ہے، مال میں اس کا ایڈورٹائز لگا ہے، گھر والے اس کی بات کر رہے ہیں، مومن نے مجلس سننی شروع کی، مجلس کے بیچ میں اس کا فری میں ایڈ آ گیا. ٹھیک ہے، وہاں سے نکلا، کہیں پیکیج اس کا لانچ آ گیا، کب پڑھنے پڑھانے کی بات ہو کسی اسٹیشنری ہاؤس میں گھس جاؤں، وہاں کتابیں لینے چلا گیا، وہاں جاتے ہی سب سے سامنے ہوتی ڈیوائس کا وہ. یہ ہے ٹریپ، یہ ہے پھندا. امام کے آنے کے بعد
امام تلوار لے کر مارنے نہیں آئیں گے. کسی نے غلط بتایا ہے آپ کو، یقین کریں. امام کے آنے کے بعد تلوار لے کر امام نہیں آئیں گے. امام کے آنے کے بعد یہ کڈنیپنگ بند ہو جائے گی. تمہیں حق نہیں ہوگا کہ کسی کی فکر کے اوپر قابض ہو جاؤ. تمہیں حق نہیں ہوگا کہ جھوٹی ایڈورٹائزمنٹ کرو. منا جھوٹی تھوڑی ہے، جو میگا پکسل لکھا ہے وہی اس کے اندر ہے. میں ایسی نیچے یہ بھی تو لکھا ہے یہ سب سے اچھا ہے، اور یہ پچھلے سال بھی یہی کہہ رہے تھے، اور اس سے پچھلے سال بھی یہی کہہ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ابھی تو اتنے الفابیٹ باقی ہیں اے ٹو زی. میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ او ایل کے بعد ایل ای ڈی، کیو ایل ای، اور پھر او ایل ای ڈی، اور سارے لگاتے رہیں گے اور سب انہیں دیتے رہیں گے. خدا را ایک حساس جملہ حساس ذہنوں کے لیے، یہ میراتھن ہے جس میں صرف شریک ہونے پہ نمبر ملتا ہے، بس کوئی فرسٹ سیکنڈ نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے؟ اس دوڑ میں نہ لگیے گا. اس کا نمبر اگر یہاں لگ بھی گیا، بلہ لگ بھی گیا تو فائدہ نہیں ہے. بلہ لگوانا ہی ہے تو کچھ ایسا لگوائیے گا. یہ یا حسین لکھا ہے جنہیں نہیں دکھ رہا. ٹھیک ہے؟ کوئی بروج لگانا بھی ہو تو ایسا لگائے گا جس سے آپ کی قیمت بڑھ جائے، جس سے آپ کی عظمت بڑھ جائے، جس سے آپ کی ویلیو بڑھ جائے. بھئی خدا نے کہا خلقت کل شیء لک، میں نے اس دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے. I created everything for you. Sun is for you, moon is for you, earth is for you, sky is for you, space is for you, everything for you. وَخَلَقْتُكَ لِي, and I created you for myself. اللہ اکبر. گیج یور ویلیو، اپنی ویلیو سمجھیں. ہر چیز آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کو اپنے لیے بنایا. یاد رکھیے گا بات محبت سے شروع ہوئی تھی. خدا نے کہا احب اللہ من احب الحسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. دوسرے مقام پہ حدیث نہیں سمجھ آتی جنہیں قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ اے رسول انہیں کہہ دو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کریں، مجھے فالو کریں. اتباع کریں، مجھے فالو کریں. اور اس کے لیے کمال پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسی کا دوسرا لفظ قرآن میں استعمال کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو، فالو کرو اللہ کو، اس کے رسول کو، اور اولی الامر کو، جو صاحب امر ہو. صاحب امر کا مطلب وہ ہے کہ امور کام جس کے اختیار میں چل رہے ہوں، جو خود اپنے اختیار میں نہ چل رہا ہو اور خلافت کے تخت پہ بھی بیٹھ کے کہے مجھے تو نہیں پتا، ان سب نے مل کے کوئی بات کی اور اچانک مجھے لا کر بٹھا دیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کانا فلتتن، تاریخ کے الفاظ ہیں، وہ اچانک ہو گیا تھا اور اس کو رہبر بنا دیا گیا. اور اس نے تو دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ میں اولی الامر ہوں. اسے امر کا ہی نہیں پتا تو اولی الامر کی کیا بات ہوتی. دیکھیں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. مسلمانوں میں دو نظریے ہیں، ایک اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں، ایک اہل سنت بھائی ہیں. اہل تشیع شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور جیسے نبی خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے اپنی نبوت کو پروف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زور سے بولیں آپ. معجزہ دکھانا پڑتا ہے. امام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، اور ہم اس بات کے اس لیے قائل ہیں کہ ہمارے امام نے معجزہ دکھانے سے کبھی انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ اب وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کا اس لیے کہ اگر قائل ہو گئے، اگر ایگری کر لیا کہ یہ خدا کی طرف سے اور کسی نے معجزہ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا ہم یہ مانتے ہی نہیں خدا کی طرف سے ہے، بات ہی ختم.
نہ خدا کی طرف سے ہوگا، نہ خدائی معجزہ طلب کیا جائے گا. ہم مانتے بھی ہیں، وہ کر کے دکھاتے بھی ہیں. اور کبھی کبھی تو ولادت سے پہلے اگر ان کی ماں ان کے توسط سے خدا کے گھر کی دیوار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لے تو دیوار کو شق کر کے معجزہ دکھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تو دعویٰ ہی نہیں ہے کوئی ولایت کا، وصایت کا، خلافت، کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں. یہ ماں ہے جو معجزہ دکھا کے یہ بتا رہی ہے کہ جن کے بچے ولی ہوتے ہیں ان ماہوں کے بھی اختیارات سوا ہوتے ہیں. یقین نہیں آ رہا؟ جناب زکریا کو بھی نہیں آیا تھا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں. جناب زکریا نبی آ رہے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں مریم یہ جب آتا ہوں تمہارے پاس یہ محراب میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یہ میرے خدا کی طرف سے آ رہا ہے. کہا یہ فروٹ تو اس سیزن میں نہیں ہوتے. ایک وقت تھا کہ جب سیزنل فروٹ کھاتے تھے. آج کل تو آپ سب کچھ ہی 4 سیزن کھا رہے ہیں یا سب کچھ آؤٹ آف سیزن کھا رہے ہیں، جس طرح چاہیں تعبیر کر لیں. ٹھیک ہے، اس وقت سیزنل فروٹ ہوتے تھے. نبی کہہ رہا ہے، نبی کی ماں سے کہہ رہا ہے مریم یہ جو تمہارے پاس فروٹ ہے یہ تو اس سیزن میں نہیں ہے. جناب مریم کہتی ہیں ھذا من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. وہ بتانا چاہ رہی ہیں میرا رب وہ ہے جو زمان و وقت پر قدرت رکھتا ہے. اللہ ساتھ رہیے گا. وہ زمان و وقت پر قدرت رکھتا ہے، وہ مجھے بھیج رہا ہے. یہ ام عیسیٰ ہیں، یہ ولی اللہ کی ماں ہیں، یہ روح اللہ کی ماں ہیں. لیکن یہ روح اللہ وہ تھے کہ جب تک تھے ان کا ہاتھ ید بیضا تھا، جب وہ چلے گئے ید بیضا چلا گیا. سمجھ آئے آپ؟ ہمارا پیغمبر وہ ہے جس کا معجزہ قرآن تھا. پیغمبر چلے گئے، قرآن باقی ہے. نہیں، میں آسان کر کے تھوڑا اور ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا ظاہراً. دیکھیں حضرت موسیٰ کے پاس عصا ہوتا تھا، اسٹک ہوتی تھی، وہ پھینکتے تھے وہ اسنیک ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، وہ سانپ بن گیا. جناب موسیٰ گئے تو عصا چلا گیا. پھر عصا تھا، سانپ نہیں بنتا تھا. صحیح ہے. جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی لیکن اس کے بعد اس سے کچھ ہوتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ جب گئے تو معجزہ ساتھ چلا گیا. پیغمبر کا کمال یہ تھا جب پیغمبر گئے تو معجزہ چھوڑ کے گئے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے معجزہ موجود ہو، دوسری چیز ہوتی ہے جو اس معجزے کو بیان کرے. خالی قرآن معجزہ ہوتا تو پیغمبر جاتے جاتے کہہ کے جاتے انی تارکم فیکم القرآن، میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہذا اعجازی، اور یہ میرا معجزہ ہے. پیغمبر نے ایسا کچھ نہیں کہا. کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، خدا کی کتاب اور میری اطرت. لن یفترقا، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوں گے، حتی یرد الی الحوض، یہاں تک کہ حوض پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں. اگر قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت معجز نما ہے. درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد کے. غور کریں. دیکھیں کتاب پڑھنے کے لیے 2 طرح کے نور کی ضرورت ہے. ایک آپ کی آنکھ میں نور ہو اور دوسرا فضا میں بھی نور ہو جس سے کتاب کے دکھیں. صحیح ہے. اور اس کے باوجود بھی قاری قرآن حروف قرآن تک پہنچتا ہے، باطن قرآن تک نہیں پہنچتا، روح قرآن تک نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے قرآن زبانوں پر ٹکا ہوا ہے، اندر نہیں اتر پا رہا. حلق سے عین غین نکل رہے ہیں لیکن حلق سے نگلے نہیں جا رہے. اس لیے
یہ امت قرآن رکھتے ہوئے بھی محجور ہے، قرآن رکھتے ہوئے بھی علم سے دور ہے، اس لیے کہ انہوں نے جب قرآن کو لیا ہے تو اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بزم اہل بیت میں اگر قرآن کی بات نہ ہو تو یاد رکھیں پھر وہ بزم اہل بیت کی بزم نہیں ہوگی، یاد رکھیں اہل بیت و قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک اظہار اماموں نے قرآن بتا کر کیا، بار بار سنا کر کیا، قرآن نے اہل بیت کے قصیدے سنا کر کیا، اور پھر جب اس طرح بھی لوگ نہ سمجھے تو سر حسین نے نوک نیزہ پہ بلند ہو کے کیا۔ حسین بتا رہے ہیں میرا قرآن سے رشتہ کیا ہے، سمجھے آپ؟ بس میں نے آج کی گفتگو تمام کی، انشاءاللہ خداوند تعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ بارگاہ کی جانب پیش قدمی جلد از جلد اپنے پائے تکمیل کو پہنچے، آپ کا یہ خواب منازل تعبیر کو پہنچے، اور انشاءاللہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ کے بارگاہ کے حصول کے بعد ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں یہ وہ واحد در ہے جو در کبھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، بھلے آپ اس در کو چھوڑ جائیں۔ میں یہاں 8-10 سال سے اور دنیا میں 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ در کسی کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا بلکہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ واپس چلیے، جو میں نے اتباع کی بات کی، اتباع کر لو، فالو کر لو، خدا کہہ رہا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں فرمایا عبدی اطعنی فاجعلک مثلی۔ یہ معرفت کے 2 جملے سن لیں، جب تک یاد رکھیں گے دعا دیں گے۔ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اتباع کر لے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں تجھے بندے سے، عبدی اے میرے بندے، اطعنی فاجعلک مثلی، او مائی سرونٹ، او مائی beloved, follow me, I will make you like myself. Wow. Wow. What you will do? Ana hayyun la amut faj'alaka hayyun la tamut. I am alive. I will not let you die. میں زندہ ہوں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ یہ اس ذکر کا صدقہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو اس سے وابستہ ہو جائے، اب وہ مر بھی جائے تو اس کو مرنے نہیں دیا جاتا۔ شاید ہی کوئی ایک محفل یا مجلس گزری ہو جس میں کبھی آپ سوز سلام سنیں، منقبت سنیں اور استاد کو یاد نہ کریں، صحیح ہے؟ اور اس جیسے نہ جانے کتنے ہیں، یہ تو ہمارے عشرے کے گزرے ہیں۔ اس سے پہلی والی نسلیں ایسا ہی انیس کو یاد کرتی تھیں، اس سے پہلی والی نسلیں ایسا ہی اپنے وقت کے انیس کو یاد کرتی تھیں۔ ہر وقت میں ایک ایسی شخصیت خدا نے بچا کے رکھی، بنا کے رکھی، جس سے یہ احساس رہے کہ ہم چاہیں تو تمہیں مرنے نہیں دیں، تمہیں زندہ رکھیں۔ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے آج زیارت اربعین پڑھی ہے نا، اس کے اندر آپ نے جو جملات ادا کیے ہیں، اللہ اکبر، اور جب آپ کہتے ہیں وَآتَيْتَهُ مَوَارِيثُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ خدا نے اے حسین
آپ کو انبیاء کی میراث عطا کی ہے، اور جب انبیاء کی میراث عطا ہوگی تو خالی فضیلتیں تھوڑی ہوں گی، زحمتیں بھی تو ہوں گی۔ جتنے آنسو یعقوب نے فراق یوسف نے سالوں میں بہائے تھے نا، اتنے آنسو حسین نے ایک دن میں بہا دیے ہوں۔ جتنی صعوبتیں موسیٰ نے اپنی زندگی میں کھائی تھی اس سے زیادہ حسین دوپہر میں کھا چکے ہوں گے۔ جناب نوح نے جتنا نوحہ کیا ہوگا، لیکن آج کے وقت میں تو نوحے کا مطلب حسین کا غم ہے۔ اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ کہتے ہیں وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ، اور خدا نے آپ کو اپنی خلق پہ حجت بنایا، من الاوصیاء فعذر فی الدعاء ومنح النصح وبذح المحجہ فیک۔ اور اے حسین، آپ نے ایسی دعوت حق دی، آپ نے ایسی نصیحت کی، اور ایسے اپنے خون جگر کو پیش کیا۔ عجیب جملہ ہے۔ اور حسین آپ نے خون جگر کو ایسے پیش کیا کہ لوگوں کو جہالت سے باہر نکال دیا، لوگوں کو گمراہی سے باہر نکال دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ آخری وقت میں حسین نے خطبات کے بعد تو ایسا کچھ نہیں کیا؟ یہ اشارہ آپ کی مجلسوں کی طرف جو آج بھی لوگوں کو جہالتوں سے باہر نکال رہی ہیں، یہ اشارہ اس زیارت حسین کی طرف ہے جو آج بھی گمراہوں کو راستہ دکھا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پیارے اس دنیا سے گزر گئے، آپ ان کی قبر پہ گئے ہوں گے پہلی دفعہ، کچھ دن بعد دوسری دفعہ پھر ان کی قبر پہ گئے ہوں گے، لیکن کچھ دن گزر جائیں تو درد تھم جاتا ہے، صحیح، زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ عجیب معجزہ ہے اس قبر حسین کا، جب کوئی اس کی جانب حرکت شروع کرتا ہے، ادھر ظاہر حسین حرکت کرتا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو حرکت کرتے لگتے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب حسین کے ذکر پہ آنسو گر کے تمہارے رخساروں پر بہنے لگے تو سمجھ لینا تمہاری نجات کا سامان ہو رہا ہے، اور ان کو بہنے دینا، ان کو رکنا نہیں۔ اور حتیٰ کہا جو مصیبت آئے اس پر ضبط کرو، صبر کرو، اللہ مصیبت الحسین سوائے مصیبت حسین۔ اور کیا کیا جائے، حسین کی مصیبت سختی اتنی تھی۔ بس عزیز و اربعین کا دن ہے، آپ نے بڑی زحمت کی ہے، بڑی عزاداری کی ہے، لیکن کہاں ہماری عزاداری اور کہاں اس قافلہ حسین کی عزاداری؟ یہ وہ حسین کا قافلہ جو اس کربلا سے گیا تھا، لیکن خدا معلوم ان چند دنوں میں ان قیدیوں نے کیا کیا دیکھا کہ اب جو واپس لوٹے ہیں تو بیویاں خود کو اونٹوں سے گرائے دے رہی ہیں، اپنے پیاروں کی قبروں سے لپٹی جاتی ہے، ان کے بین ختم نہیں ہو رہے۔ ایک ایک بی بی آتی ہے قبر حسین پر اپنی مصیبتیں بیان کر رہی ہے، لیکن میں کہوں گا جتنی مصیبتیں بیان ہو جائیں، ارے اصل مصیبت بیان کرنے والی تو زندان شام میں رہ گئی، وہ ہوتی تو آ کر کربلا میں بتاتی بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے دھر چھین لیے گئے، میرے تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد میرے دامن کو جلا دیا، بابا میں اونٹ سے چلتے ہوئے
اب تو سکینہ نہیں ہے، اب کون مصائب سنائے گا؟ شام کے مصائب کون بتائے گا؟ زینب نے تو حجاب کر لیا ہوگا، کلثوم بیٹھی ہے، میں روتی رہی تو اس کا کیا ہوگا؟ میں روئی تو فروہ کا کیا ہوگا؟ میں روئی تو رباب کو کون دلاسا دے گا؟ لیکن ہاں، جب زینب قبر حسین سے اٹھ کر قبر عباس کی جانب گئی ہوگی، ضرور جا کر بازو پہ رسی کے نشان دکھائے ہوں گے، عباس تیرا نام لے لے کر ظالم متعارف کراتے تھے، یہ علی کی بیٹیاں، یہ عباس کی اجرکم اللہ۔ بس زینب کا ضبط ختم ہوا، گریہ کرتی جاتی ہے، بھیا عباس تمہارے بعد سکینہ کو اپنے سینے پہ لیکن میں اس امانت کی حفاظت نہ کر سکی۔ سکینہ جب پانی دیکھتی تھی تمہیں یاد کرتی تھی، ہم جب کہیں سے کوئی پتھر آ کے سر پہ لگتا تھا، ارے تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ یہ زیارت ہو رہی ہے کربلا کی، یہ پہلی زیارت اتنی بارونق تھی، اتنی باشرف تھی، اتنی پر مصیبت تھی۔ وہاں جب جابر سے ملاقات ہوئی، نبی کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری اور عطیہ اوفی، دونوں کربلا میں وارد ہوئے، امام سجاد سے ملاقات ہوئی۔ جابر کہتے ہیں کہ سجاد، علی بن حسین تمہارا فرزند کیا محمد باقر ساتھ ہے؟ کہاں ساتھ ہے؟ کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ۔ آخری وقت میں جابر نابینا ہو گئے، بس جملہ سنیے گا، کوئی مصائب کا جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ باقر کو قریب بلایا، کہا بیٹا باقر تم حجت الہی ہو، اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھوں میں دو۔ باقر نے ہاتھوں میں دیا۔ بہت عرصے بعد، کربلا کے بعد، اب ان بچوں کو کسی اجنبی پر یقین نہیں۔ بابا یہ بزرگ کیا چاہتا ہے؟ کہا بیٹا باقر ہاتھ میں دو، یہ ہمارے جد کے صحابی ہے۔ کہا بابا دربار میں بھی کہا تھا یہ ہمارے جد کے صحابی، وہی دربار جہاں علی کی بیٹی کو کنیزی میں امام باقر نے ہاتھ دیا، جابر نے بوسہ لیا اور کہا تمہارے جد کا سلام تمہیں پہنچا رہا ہوں، ہماری جان قربان۔ اس باقر العلوم پر کہا بابا یہ کیسا صحابی ہے جو ہاتھ چوم رہا ہے، سلام کر رہا ہے؟ وہ شام والے کون تھے جو پتھر مارتے تھے؟ ارے پانی پھینکا جاتا تھا، چادریں چھینی جاتی تھی، درے لگا واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ کربلا میں زینب آئی ہے، زینب نے شان سے بھائی کا غم منایا۔ دیکھو آخری جملے مصائب کے، خدا جانے پھر کب مہلت ملے اور یہ غم منانا نصیب ہو۔ ابھی تابوت نکلے گا، اب زیارت کریے گا۔ ایک زیارت جب کریں تو یاد رکھیے گا کہ زینب کس طرح بھائی کی قبر پہ آ رہی ہوگی۔ ارے میرے حسین، میں تجھے کفنا نہ سکی، میں دفنا نہ سکی، تیرا غم نہ منا سکی، لیکن اب زینب آئی ہے، میں شام کے مصائب نہ سناؤں گی، میں شام کی صعوبت نہ بتاؤں گی، میں تیرا غم مناؤں گی۔ اے میرے ماں جائے حسین، واہ حسین